بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انسان کی کچھ ظاہری بیماریاں یعنی ظاہری گناہ ہوتے ہیں اور کچھ باطنی گناہ ہوتے ہیں۔ تو ان باطنی گناہوں میں ایک گناہ بڑا خطرناک ہے جس کو حسد کہتے ہیں۔ حسد کیا ہے کہ اللہ پاک نے کسی آپ کے بھائی کو، دوست کو، پڑوسی کو، محلے والے کو کچھ نعمتیں عطا فرمائیں، یعنی اس کو دولت عطا فرما دی، اس کی کئی دکانیں ہو گئیں، گاڑیاں ہو گئیں، اس کی صحت اچھی ہے، خوبصورت حسین و جمیل ہے، لکھنے پڑھنے میں اچھا ہے۔ تو اس کی جو نعمتیں ہیں نا، اس کو کوئی نعمت عطا فرمائی تو اس نعمت سے پریشان ہو جانا، اس سے چھننے کی تمنا کرنا، اس کو ختم ہو جانا، اس کو حسد کہتے ہیں۔ یہ کسی کو بھی ہو سکتا ہے، چاہے کوئی دیندار ہو یا دنیا دار ہو، یہ کسی کو بھی ہو سکتا ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حسد سے بچنے کا ذہن دیتے ہوئے ارشاد فرمایا، حسد سے بچتے رہو۔ کیوں؟ اس لیے کہ جس طریقے سے حدیث پاک میں آتا ہے، جس طریقے سے آگ لکڑی کو ختم کر دیتی ہے، اسی طریقے سے حسد سے نیکیاں ختم ہو جاتی ہیں۔ اب بتائیے، ہماری نیکیاں ختم ہو جائیں، اب اس سے بچنے کا، اس کا علاج کیا ہے حسد کا؟ کہ ہم اس سے بچیں، ہمیں اس سے نفرت پیدا ہو جائے، ہم اس سے اللہ پاک کسی کو کتنی بھی دولت عطا فرمائے، ہمارے دل میں اس کے تعلق سے حسد نہ پیدا ہو۔ تو اس کا علاج یہ ہے، آپ سنیے۔ جیسے ایک بندہ صبح سے شام تک دولت کمائے دکان پر بیٹھ کر، اور شام کو کسی لاپرواہی کی وجہ سے اس کی دولت ختم ہو جائے، تو وہ لاپرواہی کرے گا کیا؟ نہیں کرے گا۔ تو ایسے ہی بندے نے نماز پڑھی، روزہ رکھا، حج کیا، زکوٰۃ دی، تلاوت قرآن پاک، حسن اخلاق کا اہتمام کیا، نیکی کی دعوت کو عام کیا، برائی سے منع کیا، یہ تمام نیک کام بندے نے کیوں کیے؟ کہ اللہ راضی ہو جائے۔ جب وہ قبر میں جائے تو قبر میں اس کے پاس نیکیاں ہوں، میدان محشر میں اس کے پاس نیکیاں ہوں، پل صراط پر اس کے پاس نیکیاں ہوں، میزان عمل پر اس کے پاس نیکیاں ہوں۔ تو اب یہ نیکیوں کا اس کو ہر جگہ فائدہ ملے گا۔ تو یہ اس کے پاس نیکیاں ہوں، یہ نیکیاں زندگی بھر جمع کرتا رہا، تو اب یہ ایک طرف تو نیکیاں جمع کر رہا ہے نیک عمل کر کر کے، اور دوسری طرف حسد کر کر کے نیکیوں کو برباد کر رہا ہے۔ تو ایک طرف نیکیاں جمع ہو رہی ہیں، ایک طرف سے نیکیاں نکل رہی ہیں۔ بتائیے کیا کوئی عقل مند اس کو کہہ سکتا ہے؟ کوئی نہیں کہے گا، نہ ہم نہ آپ۔ تو آپ یہ سمجھ لیں کہ ہمیں نیکیوں کی ضرورت ہے۔ تو جس کو نیکیوں کی ضرورت ہو وہ کسی سے حسد نہ کرے، اور نیکیوں کی ضرورت تو ہر انسان کو ہے۔ تو آپ سمجھ لیں کہ انشاءاللہ عز و جل ہم اور آپ حسد کے خلاف ہیں۔ انشاءاللہ حسد ہم کسی سے نہیں کریں گے۔ اللہ تعالیٰ میں خوب نیک بنائے اور ہماری نیکیاں میدان محشر میں، آخرت میں ہمارے کام میں آئیں۔ کلمہ پڑھیے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔